بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں ہماری گفتگو جن کے موضوع کی پر چل رہی تھی کہ جن در قرآن کریم کی نگاہ میں جن کے موضوع پہ جو آیات کریمہ اور اسی کے ضمن میں روایات اہل بیت علیہ السلام جو وارد ہوئی ہیں اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے آغاز میں چند آپ کی خدمت میں نصیحتیں کہ جو کہ در حقیقت اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو نصیحت ہے، ان میں سے پہلی نصیحت کہ آج کے دن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں جو ہم ملاحظہ کریں گے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمارے پاس کثیر وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں سے تعلق قائم کیا جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دعائیں ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوئی ہیں وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ کو کسی بھی نہ دین میں وہ خزانہ نظر آئے گا، نہ کسی اسلامی فرقہ جات میں اس کی کوئی نظیر اور مثل ملتی ہے۔ لہٰذا ان روایات کے اندر عمیق مطالب ہیں۔ بالفاظ دیگر جیسا کہ اساتذہ و علماء بیان فرماتے ہیں کہ دعا ایک طرف سے تعلیم ہے اور ایک طرف سے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، اور یہ دونوں پہلو ایک ساتھ لینے چاہیے۔ استاذ عرفان ذکر کرتے ہیں کہ دعا اور مناجات میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تربیت ہے انسان کی یعنی ربط اللہ تعالیٰ سے، مراد ربط ہے، پہلا پہلو ہے ربط تعلق اللہ سے، اور دوسرا ہے تعلیم و تربیت انسان کی۔ لہذا جب امام علیہ السلام کے توسط سے ہم کسی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں یا کسی مناجات یا ذکر الہی کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں پہلو اپنے مد نظر رکھیں اور قلبی طور پہ اس چیز کو اپنے وجود کے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا اس میں نقطہ ہے کہ انسان اللہ سے تعلق قائم کرے۔ اللہ سے تعلق کسی صورت نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی صورت نہیں۔ بشر ہیں، انسان ہیں، خطائیں کثیر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شیطان ہے کہ جو مایوسی اور نا امیدی دلاتا ہے۔ ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں اس مطلب کو حل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی اور آدم علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہے۔ اس گفتگو کا جو اثر ہے وہ در حقیقت اس ہمارے پیش نظر ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تو اس کے لیے بہت ساری زمین کے اوپر مشکلات ہیں، بہت ساری اس کے لیے چیزیں ہیں۔ اب انسان اس میں کیا کرے؟ انسان تو ایک بیچاری چیز ہے، شیطان ہے کہ جسے گھیر لیتا ہے، شہوات ہے کہ غلبہ پا لیتی ہیں، بہکنے کے اس کے لیے موارد بھی کثیر ہیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث قدسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ رکھی۔ آدم علیہ السلام نے بار بار گزارش کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اختتام پہ یہ کہا کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس کے اوپر آدم علیہ السلام راضی ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے رابطہ گناہ انجام دیتا ہے تب بھی رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف ہو۔ اسی لیے آپ دعائیں پڑھیں، کلمہ ہے یا ملجأ الحاربین، اے فرار کرنے والوں کی پناہ گاہ، یا ملجأ الحاربین۔ یا قرآن نے بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے اور روایات میں بھی ہے کہ یا قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، یا غافر الذنوب، گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ اللہ نے تعارف ہی اپنا یہ کرایا ہے۔ لہذا پہلو جامع طریقے سے لیں، ایک طرفہ پہلو یہ درست پہلو نہیں ہے۔ صحیح پہلو کیا ہے کہ جامع طریقے سے لیا جائے۔ جامع طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے ربط اور تعلق کسی صورت نہ ٹوٹنے دے۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا، شرمندہ ہے، احساس شیطان بڑھا دیتا ہے انسانی وجود میں
کہ تو نے یہ خطا کر دی ہے، اللہ تو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے کیا کام کر دیا ہے، اور شرمندگی کا احساس اتنا بلند لے جائے گا کہ انسان محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرنے لگا۔ اور یہ شرک کے بعد سب سے بڑا کفر ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا کفر یہی چیز ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں مومن ہوں، جبکہ وہ دائرے ایمان سے اب اسے کاملاً شیطان خارج کرنا چاہتا ہے۔ پہلے شہوات کے غلبے اور وسواس کے ذریعے سے اس کو دھڑے پہ لگایا گناہوں کے، جب انجام دے بیٹھا تو جسے پہلے بہت حسین و جمیل دکھایا تھا اسی کو اب قبیح ترین اس کے سامنے صورت اس کی پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اب وہ بخشے گا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر شے کے اوپر وسیع تر ہے، قرآن کی آیات ہیں، روایات ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، قرآن کی واضح آیت، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس آپ نے یہ دیکھا دعائیں ہیں کہ جو ربط جوڑی رکھتی ہیں۔ نمبر 2 تعلیم ہے۔ آپ کو دعاؤں اور مناجات سے بڑھ کر معرفت کا خزانہ شاید ہی کہیں اور نظر آئے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم ترین معرفت الہی کا ہمارے پاس منبع، حتیٰ کہ روایات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے خطبات سے بڑھ کر ہمارے پاس اگر کوئی منبع معرفت ہے وہ دعائیں اور مناجات ہیں۔ اس لیے تعلیم کا مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیسی ہے، اس کی ذات کی معرفت میں حاصل کرنا چاہوں، آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنی معرفت کا، اللہ کی معرفت کا تذکرہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی بہت طولانی دعائیں ہیں۔ اقبال الاعمال سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب طالب علم کے سرہانے سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اقبال الاعمال ضخیم کتاب ہے، اس کی اگر فہرستی ایک دفعہ اچھے طریقے سے کچھ ذہن نشین کر لیں بڑی بات ہے۔ ماہ مبارک اس کا 30% کتاب کا حصہ ماہ مبارک رمضان پر ہے۔ اتنی زیادہ نمازیں اور دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کی پر غور کرنا شروع کریں، کلمات پہ غور کریں تو معرفت الہی کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے استفادہ تھا۔ علماء کی سیرت کے حوالے سے اگر لیا جائے تو سید طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب میزان، ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کی زندگی میں جب سے انہوں نے طلبگی اختیار کی یا شعور سنبھالا آپ کہہ لیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی ایسا سال نہیں گزارا کہ ماہ مبارک کی تمام راتوں میں شب داری نہ کی ہو۔ تمام راتوں میں وہ شب داری کرتے تھے۔ لہذا بہترین ماہ مبارک کی راتیں شب داری کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں، شب داری کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں کہ دن اس میں ہمارے لیے خلل کا باعث دن کے ٹائم پڑ جائے۔ شب داری مراد موبائل شب داری نہیں، گپ شپ شب داری نہیں، کھانا پینا شب داری نہیں۔ کھانا پینا بھی ہے، کھلانا اور کھانا، اس حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ ہے اساتذہ عرفان کا ہی کہ بدن جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے طعام عربی میں کہتے ہیں کھانے کو، کہتے ہیں طعام سے شہوات بڑھتی ہیں اور اطعام سے روح بڑھتی ہے۔ اطعام دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو کھلانے کا بہت ثواب وارد ہوا ہے، بہت زیادہ، کہ انشاءاللہ کسی مورد میں روایات صرف آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام دوسروں کو کھلانے کے لیے کس قدر ان کی تاکید ہے، بالخصوص روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کی۔ بس طعام اور اطعام میں فرق کریں۔ طعام ہے بقیہ مہینوں کے لیے، نہ ہی ماہ مبارک ہے طعام کے لیے، ماہ مبارک ہے اطعام کے لیے، دوسروں کو کھلائیں۔ ہاں ممکن ہے کہ میں نے اپنے طور پہ ایک برنامہ بنایا ہوا ہے کہ سادہ خوراک کھاؤں گا، یہ وہ فلاں۔ آداب اسلامی میں سے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں تو اس طرح کھل کے کھائیں کہ جس نے آپ کو دعوت دی ہے، میزبان ہے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ اس کے سامنے تقویٰ جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہمیں نہیں ہے، کوئی بہت زہد دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دل خوش کریں اس مومن کا۔ لہٰذا میزبان کے دسترخوان پہ کھل کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ اس کو مومن کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ طعام ہوتا ہے اپنے نفس کو خوش کرنا، اپنے نفس کو خوش کرتے رہیں تو بدبختی ہم لوگوں کی
اس دنیا میں در حقیقت یہی ہے، لیکن جب دوسرے مومن کو خوش کریں گے تو اس میں اللہ نے اجر رکھ دیا ہے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ مومن اپنے عیال کی رغبت اور شہوت کے اوپر کھاتا ہے، اپنی رغبت پہ نہیں کھاتا، یعنی گھر کے اندر خوراک اپنے اہل و عیال کی رغبت کے مطابق کھائیں، نہ کہ اپنی رغبت کے مطابق بھی کھائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جس خطرناک ترین شے کو مضبوط کر رہے ہیں وہ آپ کو لے بیٹھے گی، ڈس لے گی، اس لیے اس میں اپنی رغبت کے تحت بھی کھائیں، اسے ایک لذت دیں لیکن تکلیف بھی نفس کو دیں، کیونکہ اس نفس کے مہالک سے، اس نفس کے ہلاکات سے شاید ہی کوئی دنیا میں بچ سکا ہے الا ما رحمہ ربی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نفس تو امارۃ بالسوء ہے، بچے گا تو وہی بچے گا جس پہ اللہ نے رحم کیا، اس کے پر رحمت نازل کی، رحم فرمایا، تو اس رحمت کو انشاءاللہ تعالی حاصل کریں۔ شب رمضان لیالی القدر بھی ہیں، اور شب بیداری رمضان کی راتوں میں اگر عبادت اور تعلم کے ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کر انسان کے پاس پورے سال میں کوئی اور فرصت کا لمحہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے اسی بصائر الدرجات میں کہ آج اس سے ہم نے احادیث پڑھنی ہے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت سے زیادہ علم پسند ہے، وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں مجھے ان لوگوں سے زیادہ پسند ہے کہ جو فقط عبادت انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر معاملہ دائر ہو جائے کہ میں عبادت کو انجام دوں یا معرفت کی چیزیں، نہ اس سے فوزوی دروس لے کے نہ بیٹھ جائیں، یعنی آیات ہیں، روایات ہیں، تفسیر ہیں، دیگر چیزیں ہیں، مطالعات ہیں، کہ تعلیم اور عبادت میں ٹکراؤ ہو جائے تو روایت اہل بیت علیہ السلام ہے بصائر الدرجات میں کہ کس کو فوقیت دی ہے؟ تعلیم کو فوقیت دی ہے۔ تو یہ لیالی القدر کی راتوں میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ عظیم ترین شخصیت، بابرکت ترین شخصیت، عظیم تو بہت ساری شخصیات ہیں لیکن دنیا میں ان کی برکات جو سامنے آئی ہیں ان میں علامہ طباطبائی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ حوزہ علمیہ میں قرآن کے دروس کا سلسلہ، فلسفہ اسلامی کے دروس کا سلسلہ، عرفان اسلامی کے دروس کا سلسلہ، یہ فقط اور فقط اگر کسی کی اساس کے اوپر ہے تو وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہے، لہذا ان کی شخصیت اس حوالے سے ایک عظیم ترین شخصیت ہے۔ ہم اپنے کلام کی طرف پلٹتے ہیں۔ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی آیات اور مومن جن کا تذکرہ جاری تھا، کوشش کریں گے کہ مومن جن کے حوالے سے ہماری آج گفتگو اختتام پذیر ہو جائے۔ قرآن کریم نے مومن جن کے بارے میں بیان کیا مکلف ہے، مختلف خصوصیات پڑھ چکے ہیں، خلقت کے عنوان سے قدر جامع ہم نے پڑھ لیا۔ آگ سے بنا ہے، اختلاف تھا کہ وہ آگ دھوئیں سے بنی ہے، مخلوط ہے یا خالص ہے، بعض نے کہا خالص ہے، جیسے کل آپ نے آخر میں تحفۃ الاخوان کی روایت بھی پڑھی، بعض کہتے نہیں دھوئیں کے ساتھ مخلوط ہے، لیکن آگ اور ہوا کے ساتھ کمبینیشن ضرور ہے، جیسے پانی اور مٹی سے انسان کی جسم کی خلقت ہے، جن کی جسم کی خلقت آگ اور ہوا سے ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی شہوات ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ الرحمن کی آیت سے استفادہ کیا ہم نے، ان کے وہ بھی مکلف ہیں، انہیں بھی اللہ نے ابزار و وسائل ہدایت دیے ہیں جیسے ہمیں دیے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہی ہیں، جنت اور جہنم ان کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان یا بشری انبیاء تھے، یا ایک احتمال دے سکتے ممکن ہے کہ جنی انبیاء و رسول بھی ہوں، یعنی جن سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جو بھی نبی ہے وہ اس کا وظیفہ یہی تھا کہ آیات کو سنائے اور انذار کرے اور اللہ سے اس کا تعلق اور ربط جوڑے۔ ان میں سے ایک اور جو جنوں کا واقعہ ذکر ہوا ہے قرآن میں، وہ سورہ احقاف میں ہے اور سورۃ الجن میں ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں ممکن ہے کہ بعض واقعات بھی ہوں۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 29 میں ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
کہ ہم نے آپ کی طرف توجہ دلائی جنوں کی ایک جماعت کی کہ جو قرآن کو توجہ سے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، اور جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوئے قرآن کی تلاوت کے سامنے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے توجہ سے سنو۔ فلما قضی، جب وہ تلاوت ختم ہو چکی تو اس وقت انہوں نے پھر کیا ارادہ کیا؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، ادھر سے واپس اپنے قوم اور جماعت میں پلٹ کے گئی، جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پلٹ کے گئے۔ کل کی جو روایت تھی در حقیقت وہ اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے تھی کہ جو اس کا نچلا حصہ روایت کا کہ کثیر تعداد ہے جنات کی، اور مومن اور کافر ان میں ہے، اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ کافر جن کو شیطان کہتے ہیں، ہر جن کو شیطان نہیں کہتے۔ یہ تصریح علماء نے بھی مسلسل کی ہے کہ کافر جن کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں شیطان، لیکن کافر جن وہ شیطان مطلقاً کہلاتا ہے۔ اور پھر ان کے قبائل ہیں، ان قبائل کے نیچے شاخیں ہیں، ان شاخوں کے نیچے بہت ساری پھر ذیلی شاخیں ہیں۔ اور پھر ابلیس کی اولادیں ہم نے پڑھا کہ ابلیس نے جڑواں اس کے بچے پیدا ہوتے رہے، پھر اتنی تعداد ہوگی لہا یحصون، کہ اس میں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اہل سنت میں بھی یہ اس طرح کی معانی احادیث اور تفاسیر کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں کہ لا یحصون، اتنی ابلیس کی اولادیں ہیں، اتنی اولادیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن سے ہے، جب جن کی خلقت ہے ابلیس کی تو اس کے اندر شہوات اور یہ سارے کے سارے امور بھرپور طریقے سے موجود ہیں۔ اور انہوں نے پھر جا کے انذار کیا، وہی وظیفہ جو علماء کا ہے۔ آپ قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں کہ علماء فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم، کہ آخر کیوں ان میں سے ایک جماعت نہیں نکلتی کہ جو نکلے اور جائے تعلیم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، اور دین پہ غور و فکر کرے۔ دین کی راہ میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ عموماً انسان جب مسائل کا لفظ سنتا ہے تو اس سے سمجھتا ہے کہ مراد مسائل مالی ہیں۔ نہیں، مراد بہت سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اجتماعی زندگی کا۔ جب آپ اجتماعی زندگی، حلقہ احباب آپ کا بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے رویے ہیں، اجتماعی قوانین ہیں، آپ کی وہ آزادی سلب ہوتی ہے کہ جو آپ ایک خانوادے کے طور پہ الگ طور پہ گزارتے ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی تصور نہ کریں کہ سختیوں سے مراد صرف مالی مشکلات ہیں۔ سختیوں سے مراد ہے کہ شاید مجھے درس میں ہی زیادہ شرکت کرنے پڑے گی، یا درس زیادہ پڑھانے پڑ جائیں گے، یا فلاں کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، اجتماعی مشکلات سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پہ اسے بر وقت کوئی میسر نہیں آیا۔ اچھے برے وہ پہلے سب کو ہی اچھا سمجھتا تھا، اب پتہ لگا نہیں ان میں بھی اچھے برے ہیں۔ پہلے اپنے تخیل کے طور پہ بشر کو معصوم بنایا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں، ان کے اجتماعی کام تو بڑے اچھے ہیں، لیکن بشری کچھ نقائص بھی ہیں۔ بشری نقائص تو ہوتے ہی ہیں شخصیات میں، آپ کسی کو بھی لے کے آ جائیں۔ بعض میں مزاجی مسائل نظر آ جاتے ہیں، بعض نے اپنے طور پہ تصور کوئی اور۔ یہ سب سے زیادہ مسئلہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لوگوں نے تخیلاتی شخصیت انہیں بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، چوری کی اس نے، نہج البلاغہ میں اس کے کلمات بھی ہیں، تو امام نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، گواہ پورے تھے۔ تو اب معاویہ نے اسے بہکانا چاہا۔ اب دیکھیں امام نے اس کے وہ اپنے طور پہ آج کا اگر ہو مولائی تو پتہ نہیں کیا کہیں، امام نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یعنی انگلیاں یہاں سے پورا پنجہ یہ جسے کہتے ہیں وہ کاٹ دیا۔ اب وہ ایک اس کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ، تو یہاں پہ تو وہ بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان کے بندوں نے اسے بہکانا چاہا، تو اس نے اس کا ایک ذرہ احساس نہیں کیا اور کہا کہ غلطی میری تھی، وہ تو میرے مولا اور آقا اسی طریقے سے ہیں۔ اور امام کو یہ خبر ملی تو نہج البلاغہ میں وہ جملہ آیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس پہ اتنی سختیاں آئیں گی کہ اگر پہاڑوں پہ آئیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ جملہ ہے کہ اگر میں مومن کی ناک کے اوپر بھی تلوار کا ضرب لگاؤں تو وہ میری اطاعت سے نہیں پھرے گا، یعنی میری محبت سے نہیں پھرے گا۔ اس طرح کے معانی اور مفاہیم ہیں، یعنی قلبی طور پہ یہ ہے محبت اور یہ ہے اطاعت۔ یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہ علماء کا وظیفہ ہے، لیتفقہوا فی الدین، لینذروا قومہم
اذا رجعوا، لوٹیں تو اپنی قوم کو انذار کریں، ہم سب کیوں آئے قم میں یا نجف میں یا مدارس میں یا اپنے علاقوں کو، گھر بار کو، اچھی جگہوں کو دنیاوی اعتبار سے چھوڑ کے؟ پہلا مقصد ہے لیتفقہوا فی الدین، اور انذار کریں ہم۔ انذار کے لیے بڑی زحمتیں کاٹنے پڑتی ہیں۔ خود مختار اور مستغنی زندگی یہ عزت کا باعث ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عزت کی زندگی بسر کی، اس سے کوئی لکڑیاں کاٹتے تھے بعض نبی بھیڑے چراتے تھے۔ بھیڑے چرانا اچھا خاصا مشکل کام ہے، صبح سویرے نکلیں، ان کو حفاظت کرنا، دیکھنا، بیابانوں میں بس رہنا۔ خلاصہ کلام یہی وظیفہ جنوں نے اختیار کیا۔ یہ مہم ہے کہ مومن جن کیا کام کیا کرتا ہے۔ مومن جن وہ اذیت نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے زیادہ تر دروس کا موضوع رہے گا ہی کافر جن اور اس کی حرکات، اسی کو قرآن نے زیادہ بیان کی، اس لیے مومن جن کی حرکات سکنات ہمارے سامنے انہی آیات کی روشنی میں اجاگر ہو جانی چاہیے۔ انبیاء کے درمیان، جنوں کے درمیان انبیاء نے آ کے جب تعلیمات پیش کی یا وحی اور کتابیں ان کے لیے اس کو انہوں نے سنا، تو ان میں جماعت ہے مومن جن۔ وہ کرتا کیا ہے مومن جن؟ وہ اپنی قوم میں لوٹتا ہے، منذرین، انذار کرتا ہے۔ بشر کا بھی یہی کام ہے کہ تم لو تعلیم کو، اپنے وجود کو بھی انذار کرو، دوسروں کو بھی انذار کرو۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ اس طریقے سے سبب نزول کے طور پہ تفسیر قمی میں وارد ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من مکہ الی سوق عکاظ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے سوق عکاظ کی طرف۔ سوق کہتے ہیں بازار کو، ایک بازار لگایا کرتے تھے، اس کا نام تھا عکاظ، عین کاف الف اور ذال، صحیح ہے، ذال نہیں ہوتی توئیں کے اوپر نقطہ، عکاظ۔ یہ عکاظ اس لیے بھی معروف ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا، اور عرب کے ہاں سالانہ میلہ شاید یہ ہوتا تھا، اس میں سارے کے سارے اپنے فنون کو لے کے آتے تھے، کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی اور کرتب دکھا رہا ہے، تو یہ معروف تھا۔ اس وقت جو خطیب بازار عکاظ میں خطابت کیا کرتے تھے، ان کا وہی انداز ہے جو ہمارے ہاں جمعے میں آیا ہے، یعنی عربوں میں جو رائج تھا خطبہ دینے کا انداز، وہی انداز ہمارے ہاں عیدین اور جمعے کے خطبوں کے لیے وارد ہوا ہے۔ سفید لباس پہنتے تھے، عصا یا تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، امامہ باندھتے تھے، اور پھر البتہ وہ مواد تو اسلامی ہے، وحی کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ سارے، لیکن وہ انداز شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور پھر وہ شریعت کا حصہ بنا۔ تو یہ ہے بازار عکاظ۔ بازار عکاظ میں سے وہاں سے اس کی طرف وہ گئے، وَمَعَهُ زید بن حارثہ، ان کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں، یہ لے پالک تھے، غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا، بیٹا انہیں بنا لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ واحد شخصیت ہے زید بن حارثہ کہ جن کا نام قرآن میں وارد ہوا ہے۔ قرآن میں کسی بھی صحابی کا اور نبی یا امام، یعنی امام کا، نبی کا نہیں، کسی بھی امام اور کسی بھی صحابی کا نام وارد نہیں ہوا سوائے زید بن حارثہ کے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیات تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، اور جنگوں کے ماہر تھے، جنگوں میں انتہائی استقامت اور وفا دکھانے والے تھے۔ انہی کا واقعہ ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کے اوپر ایران میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، رہبر معظم کا کلپ بھی ہے کہ اس کلپ میں انہوں نے وہ حدیث پڑھی کہ جو ہماری کتب میں وارد ہوئی ہے، امیر المومنین علیہ السلام جناب حمزہ اور جناب زید بن حارثہ، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان باندھا کہ ہم رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری جان چلی جائے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ علی علیہ السلام حسرت کرتے تھے کہ وہ دو تو چلے گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ جناب حمزہ بہت عظیم شخصیت تھیں۔ جناب حمزہ انہوں نے عہد و معاہدہ کے چچا ہیں امام علی علیہ السلام کے بھی، رسول اللہ کے بھی، اور رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی عمر نزدیک تھی رسول اللہ کے، رضائی بھائی بھی ہیں، لیکن خادمین کی طرح رہا کرتے تھے۔ تو زید بن حارثہ یہ جناب جعفر طیار کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ اصل سپہ سالار تھے بعد میں۔ اس جنگ میں یہ شہید، جنگ موتا غالباً، کہ اس جنگ میں یہ شہید ہو گئے،
اور اس طرح سے بہترین ان کا انجام اور عظیم ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ زید بن حارثہ ہیں وہ غلام تھے، انہوں نے بنی ہاشم اور قریش کی باعزت خاتون زینب بنت جہش سے شادی کی۔ وہ زینب وہاں پہ عربوں میں تو اصلا رواج ہی نہیں تھا، جیسے آج کل سید اور سید زادی کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اس دور میں زیادہ حساس مسئلہ تھا یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ضابطے جاہلیت کے توڑے اور غلام کی شادی کس سے کی؟ جو اس دور میں آقاؤں کی بیٹی شمار ہوتی تھی، زینب بنت جہش سے، اور یہ زینب بنت جہش بعد میں طلاق ہو گئی اور پھر رسول اللہ سے شادی ہوئی زینب بنت جہش کی۔ بہرحال زید کے بیٹے اسامہ تھے، اور اسامہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کے موقع پہ شام کی طرف بھیجا تھا، یعنی یہ جو جنگ ہوئی تھی عیسائیوں کے ساتھ، شام روم کی طرف بھیجا تھا، روم کے بارڈر کی طرف، عراق کی طرف انہیں بھیجا تھا، اور اس میں خلیفہ اول اور دوم بھی شامل تھے۔ اور اسامہ بن زید جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خصوصی طور پہ ان سے مدد مانگی لیکن انکار کر دیا۔ اسامہ بن زید وہ ہیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ اسامہ بن زید وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی جنگ میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، باپ کیا ہے اور بیٹا کیا، لیکن اسامہ بن زید آخری عمر میں توبہ طائب ہو گئے اور بڑا رویا گریا کیا کرتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام نے ان کی توبہ کو رجال کشی کے مطابق قبول کیا۔ رجال کشی میں اسامہ بن زید کا آپ چیپٹر دیکھیں، اس میں وہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ ان کی عاقبت باخیر ہے۔ ومعہ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، یدعو الناس الی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، فلم یجبہ احد، ایک نے بھی جواب نہیں دیا ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ جو اکثریت کو دیکھ کے کسی شخصیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اندازہ لگا لیں رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ پورا معاشرہ جب انکار کر رہا ہے تو وہاں پہ رسول اللہ کی عزت کرنے والا ایک چھوٹا بچہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی نہ پانی کا پوچھتا تھا، بلکہ مجنون کہتے ہوئے بچوں کو بھگا دیتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، اور رسول اللہ کو وہاں سے ایک نعوذ باللہ بھاگنا پڑتا تھا، اتنے وہ بچے پتھر مارتے تھے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کی، اس لیے حق کو پہچان کر جو کسی کے ساتھ جڑے اور اس کے ساتھ قائم ہو جائے، یعنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار یہی ہے، حق کی شناخت کرے اور حق کے دفاع کے لیے اسی طرح عہد و پیمان باندھ لے جیسے جناب حمزہ نے باندھا، جیسے جناب زید بن حارثہ نے باندھا کہ مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں ہم، موت تو آنی ہے، موت تو کسی کے کہنے سے یا کسی کے اقدام سے تھوڑی آنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ اگر راہ الہی میں آئی تو سب سے بڑھ کر موت بہترین موت ہے۔ لہذا یدعو الناس الی الاسلام فلم یجبہ احد ولم یجد من یقبلہ، نہ کسی نے جواب دیا اور نہ انہوں نے کسی کو پایا جو اسلام کو قبول کرے۔ ثم رجع الی مکہ لوٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما بلغ موضعا، جب رسول اللہ واپس سوق عقاص سے مکہ کی جانب آ رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے، یقال لہ وادی مجنہ، بعض جگہوں پہ وادی الجن بھی آیا ہے، اہل سنت میں بھی یہ وارد ہوئی ہے لیلۃ الجن کے نام سے، البتہ یہ روایت نہیں ہے، الگ روایت ہے، جناب عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی، پھر وہ الگ تحقیق اہل سنت ہی کی کتب میں جو انہوں نے تحقیق کی کہ عبداللہ بن مسعود ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ باتیں اپنی جگہ ثابت ہیں۔ بہرحال وادی مجنہ میں سے گزرے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بالقرآن فی جوف اللیل، رات کے عین درمیان میں آدھی رات کو قرآن کے ساتھ انہوں نے تہجد یعنی نماز پڑھی یا تہجد فرمایا یا قرآن کی تلاوت کی نماز تہجد میں۔ فمر بہ نفر من الجن، جنوں کا ایک غول ادھر سے گزر رہا تھا، فلما سمعوا قراءۃ رسول اللہ استمعوا لہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قراءات کو سنا ٹھہر گئے اور توجہ سے سننے لگے۔ یہ شان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے، اڑتے پرندے بیٹھ جاتے تھے اور غور سے توجہ سے سنا کرتے تھے۔
استمعوا لہ فلما سمعوا قراءتہ، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا، قال بعضهم لبعض، تو بعض دیگر بعض کو کہنے لگے انصتوا، یعنی اسکتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش سنو۔ فلما قضی اے فرغ رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من القراءۃ، قرات سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم میں واپس پلٹے۔ قالو، اور کیا انہوں نے جا کے کہا اپنی قوم میں، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تصدیق کرتی ہے کہ جو ان کے سامنے ہے، یہدی الی الحق، حق کی جانب ہدایت کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور صحیح راہ کی طرف وہ ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، جواب دو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ پھر الی قولہ اولئک فی ضلال مبین۔ فجاءوا الی رسول اللہ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے، واسلموا، اسلام قبول کیا، وآمنوا، اور ان پر ایمان لائے، وعلمہم رسول اللہ شرائع الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شرعی احکام اور شریعت کی تعلیم دی۔ فانزل اللہ علی نبیہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے دوبارہ یہ وحی نازل کی جو کہ سورہ جن میں ہے۔ قل اوحی الیہ، کہہ دیجئے میرے اوپر وحی کی گئی ہے، انہو استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کے سنا تھا، اور پھر سورہ جن پوری کی پوری اسی طریقے سے آگے ہے۔ فحق اللہ قولہم، اللہ نے ان جنوں کی، وہ جو جن غول تھا جس نے سنا، ایمان لایا، اسلام قبول کیا، ان کی پھر گفتگو کو نقل کیا۔ وہ گفتگو انشاءاللہ کافر جنات کے ضمن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اس کو حکایت کیا، وَوَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس سے چلے گئے، وَكَانُوا يَعُودُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، ہر وقت جب انہیں موقع ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے۔ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ امر فرمایا تھا، أَن يُعَلِّمَهُمْ وَيُفَقِّهَهُمْ، کہ وہ تعلیم بھی انہیں دیں اور ان کو دقت نظر، غور و فکر کی کروائیں دین کے اندر، تفقہ کرائیں دین کے اندر۔ فَمِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمِنْهُمْ کافرون، ان میں سے بعض مومنین ہیں اور بعض کافرین ہیں۔ وَنَاصِبُونَ، اور بعض کیا ہیں، ناصبی ہیں۔ وَيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَجُوس، بعض یہودی نصارہ اور مجوس ہیں۔ وَهُمْ وُلْدُ الْجَانِّ، اور یہ جن کی اولاد ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ روایت کا ٹکڑا بھی دیکھ لیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تفسیر قمیہ میں یہ وارد ہے، وَسُئِلَ الْعَالِمُ عَنْ مُؤْمِنِ الْجِنِّ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مومن جنوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ فَقَالَ لا، نہیں۔ البتہ یہ روایت ضعیف السند ہے، ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے، کیونکہ روایات اگر آئیں ہمارے پاس، ہم سب سے پہلے ضابطہ یہ ہے کہ آیات کریمہ کے ضمن میں اس کا جائزہ لیں۔ اگر قرآن کریم کی آیات واضح طور پہ کہتی ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو اس کے مقابل اور روایت اور وہ ہو بھی ضعیف تو پھر قابل قبول نہیں، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ یہ تجزیہ تحلیل میں ہمارے لیے کام آئے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَذَائِرُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اللہ نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ رکھی ہے، یکون فیہا مؤمن الجن و فساق الشیعۃ، اس میں مومن جن اور فاسق شیعہ ہوں گے۔ البتہ یہ میں پھر عرض کروں کہ روایت یہ ضعیف ہے، اس سے اوپر والی روایت ہمارے پاس کئی جگہوں پر وارد ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا، خصوصاً یہ جو امیر المومنین علیہ السلام والا حصہ ہے، یہ بہت مہم ہے کہ یہ والا حصہ ہمارے ہاں متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ بقیہ سورہ جن کا ہے ابتدائی حصہ، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ جن کا ابتدائی حصہ کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قل اوحی الیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ کہہ دیجئے
میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے انہو استمع نفر من الجن، کہ بعض جنوں نے، جو ایک گروہ تھا، انہوں نے توجہ سے سنا، یعنی وہ تلاوت قرآن کو انہوں نے توجہ سے سنا۔ پھر کیا کہا؟ فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے قرآن عجب کو سنا ہے۔ قرآن عجب یعنی بڑا ان کو ایک کہتے ہیں نا دھچکا لگنا، شجدر اور حیران رہ جانا اتنی بڑی ہدایت کی باتوں کو سن کے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ آیت نمبر 2 ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، اسی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور اللہ تعالیٰ، انہ تعالیٰ اللہ کی ذات، ہمارا رب، جد ربنا، ہمارے رب کے جد۔ جد عربی میں دادا کو ویسے کہتے ہیں، بعض قرات کے مطابق جد بھی وارد ہوا ہے۔ یہاں پر اب ایک گفتگو ہے کہ ادھر جد ویسے تو عظمت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، اکثر مفسرین نے عظمت کے معنی میں لیا کہ ہمارے رب کی عجیب شان اور منزلت ہے، لیکن بعض نے جد کے معنی کو کسی اور انداز میں بھی ذکر کیا، لیکن ہم ادھر عظمت کے معنی کو پہلو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی مومن جن اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی زوجہ اختیار کیا، نہ کوئی بچہ اختیار کیا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہاں سے کافر جنوں کے اب اقوال شروع ہو رہے ہیں، ان کے نظریات یہی جن بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہمارے نادان احمق جو افراد ہیں جنوں میں، وہ اللہ کے اوپر مختلف طرح کے چیزیں باندھتے ہیں، نظریات انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں کہ یہ، اور اس سے نیچے کا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ قرآن میں جنوں کے حوالے سے بیان تھا کہ آپ نے دیکھا کہ مومن جنوں کا تذکرہ قرآن نے کس طرح ذکر کیا ہے، مکلف پہلے قرار دیا، پھر قرآن نے ان کے ایمان کو ذکر کیا، ان کے مومن جنوں کے اعمال ذکر کیے، مومن جنوں کے نظریات ذکر کیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، قرآن کو وحی کے طور پہ قبول کیا، قرآن کے اوپر اعتقاد قائم کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں اور توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور بری ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اپنے ہی دیگر ان جنات کے ساتھ جو ان کے قبیلے، قوم، قبیلوں اور آس پاس رہتے ہیں، کہ جو کافر ہیں اور توحید پرست نہیں ہیں۔ یہ مومن جنوں کی شان آپ نے قرآن کریم کی آیات کے زمرے میں دیکھی۔ ہم آئیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ سب سے پہلے روایت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے خصال کی۔ خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 154 میں بیان فرماتے ہیں شیخ صدوق ایک روایت کو، اور اس روایت سے ہمارے پاس چند مطالب حل ہوں گے میں واقعات میں وارد ہونے سے پہلے، اس لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہمارے لیے روایات کے ضمن میں ذہنی طور پہ انشاءاللہ حل ہو سکتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے، ظاہراً یہ روایت مرسل ہے، لیکن چونکہ حسن بن محبوب بڑی شخصیت ہے، وہ آگے ذکر کریں امن ذکرہ، کہ جس نے ذکر کیا، نام ایک بندے کا انہوں نے چھپایا۔ یہاں پہ ان کا نام چھپانا جو ہے اضمار کہلائے گا۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض قبول کرتے ہیں اضمار کو کہ وہ قابل قبول روایت ہے، بعض ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن ہم روایت کو دیکھتے ہیں شیخ صدوق چونکہ قدیمی کتابوں میں سے الخصال۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال الجن علی ثلاثۃ اجزاء، جنوں کے 3 جز ہیں، 3 قسمیں ہیں جنوں کی۔ فجز مع الملائکۃ، مع الملائکہ، ایک گروہ ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ ہے، وجز یطیرون فی الہوا، اور ایک گروہ ہے جو ہوا میں اڑتا رہتا ہے، وجز کلاب وحیات والانس حیات، اور ایک جز ہے کہ جو کتے اور سانپوں کے صورت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح والانس علی ثلاثۃ اجزاء، انسانوں کے بھی 3 جز ہیں کہ اس کو ہم ابھی ترک کرتے ہیں کہ یہ 3 آپ نے دیکھیں اس روایت کے مطابق 3 جز ملائکہ کے ساتھ ہیں جنات، یہ یقیناً مومن جن ہی ہوں گے، بعظمت جن ہیں۔
نمبر 2 وہ جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، ہوا کے اندر ہی ان کے مسکن ہے۔ اس سے متعلق ہم پہلے بھی روایت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کل ہی جو روایت ہم نے پڑھی آخر میں کہ جنات کی زمین کے اوپر جب کثیر تعداد ہو گئے تو اللہ نے ان کے رہنے کی جگہ کیا بنا دی؟ ہوا بنا دی۔ صحیح، آسمان سے نیچے، آسمان سے نیچے ہوا، آسمان دنیا کے نیچے ہوا، اس لیے بنجر علاقوں میں ہوا میں ہوتے ہیں، کسی کونے خدروں کے اندر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ وہ نوع ہے کہ جو ہوا میں رہتی ہے، ایک ہے جو کونوں خدروں میں رہتی ہے، کتے اور سانپ بلوں میں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ 3 جز دوبارہ میں تکرار کر دوں کیونکہ ہماری روایات اس سے تعلق ایک نوع رکھتی ہیں۔ ایک کون سی ہو گئی قسم جنوں کی؟ ملائکہ کے ساتھ ہے، یہ یقیناً مومن جن ہیں، باعظمت جن ہیں۔ دوسری کون سی ہے قسم؟ ہوا میں۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ کتوں اور سانپوں کی، اور اسے ہم تھوڑا سا وسعت دے سکتے ہیں بقیہ روایات کی نسبت، حشرات کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان ہو گیا، یہ معنی آپ کے لیے مفید ہے۔ ہم البتہ ایک نقطہ اس میں اور اضافہ آپ کی خدمت میں کرتا چلوں کہ قرآن میں عفریت کا بھی تذکرہ آیا، مومن جن کا یہ پہلو نہ رہ جائے، اور پھر ہم روایات کی طرف تیزی سے آتے ہیں اور ان روایات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم جداگانہ طور پہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں دیکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی جنوں کے اوپر سلطنت تھی، ان کے دربار میں عفریت تھا۔ ملائکہ کے جز کے ضمن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ جن ہوتے ہیں تو یقیناً انبیاء کے ساتھ بھی وہی جن ہوں گے۔ تو یہ جو عفریت ہے، اور اس واقعے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا بشر کی قوت زیادہ ہے یا جن کی قوت زیادہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تحلیل نہیں کی جاتی اور اس کے بارے میں ابھی توضیحات پیش نہیں کی جاتی، انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں پڑھیں گے۔ صرف ترجمہ آپ ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ یہ جان سکیں گے مومن جن کی کیا قدرتیں ہیں اور جن اور بشر کے اندر پھر تفاوت کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 39 میں قال عفریت من الجن، ملکہ بلقیس یمن کے پاس رہتی تھی، ابھی بھی یہ علاقہ بنجر بیابان ہے، کہتے ہیں کہ یہ جنات ادھر رہتے ہیں ابھی، ادھر تو انگریز ملحد بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسے خطرناک صحرائیں۔ نیٹ کے اوپر آپ انشاءاللہ سرچ کریں، حضرموت جگہ لکھیں یا وادی برہوت لکھیں تو آ جائے گا وادی برہوت کے عنوان سے۔ اس جگہ پہ ایک بہت بڑی مملکت قائم تھی، سبا کہا جاتا تھا، اور اس سے کئی 1000 کلومیٹر یا اس طرح کئی 100 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام کی فلسطین کے مقام پر، یا پرانے دور میں شامات بھی کہتے ہیں، اس جگہ پر ان کی حکومت قائم تھی۔ ادھر ملکہ سبا جو تھی، یعنی اس حکومت کا جیسا فرعون نام ہے، ٹائٹل ہے نا، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم چلتا ہے، آج کے دور میں کسی جگہ صدر چلتا ہے، اس سیٹ پہ مختلف افراد آتے ہیں، اسی طرح فرعون ایک سیٹ کا نام تھا، سلسلہ بادشاہت کا، مغل بادشاہ، سلجوقی بادشاہ، غزنوی بادشاہ، اس طرح بادشاہوں کا ایک سلسلہ فرعون۔ اسی طرح ایک ہے سبا، مملکت سبا، تو اس میں خاتون کے ہاتھ میں پھر آ گئی۔ ممکن ہے کہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہو، تو وہ بڑی ترقی یافتہ مملکت تھی، بہت بڑا انہوں نے تخت بنایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بات آئی سلیمان علیہ السلام نے کہ قبل اس کے کہ وہ یہاں میرے پاس پہنچیں، اس کا تخت پہنچنا چاہیے۔ آج کے دور میں آپ سائنس کے سارے جدید ترین آلات اور ابزار اور مشینری لے آئیں، آپ اس تخت کو اتنی جلدی نہیں لا سکتے جتنی جلدی یہاں پہ جن اور بشر نے لانے کا دعویٰ کیا۔ قال عفریت من الجن، جن میں سے عفریت تھا۔ عفریت بہت بڑا دیو ہیکل، عفریت کہتے ہیں دیو ہیکل جس کا قد کاٹ قوت بہت زیادہ ہو، اگر وہ دکھا انسان دیکھ لے تو شاید گھبرا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنا دیو ہیکل۔ عفریت من الجن، کہنا انا آتی کا، میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں، بہی، اس تخت کو، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کے اوپر بہت قوی ہوں، قوت اور قدرت پوری رکھتا ہوں، اور امین بھی ہوں، آپ کی بات پوری کروں گا، امانت دار ہوں، ذمہ دار ہوں میں۔ لیکن ادھر ہی آیت نمبر 40 دیکھیں، ایک بشر بھی تھا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کتاب کے میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا،
اس نے کہا، روایات کے مطابق آصف بن برخیہ نام ہے اس شخصیت کا نام، شخصیت کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، تھا بشری، جن نہیں تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا اس کے پاس، کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی یہ آنکھ جھپکے اس سے بھی پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ کس کو حکم دیں گے؟ سلیمان علیہ السلام، کیونکہ وہ پہلے لا رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو فلما رآہ، اس نے بھی یوں دیکھا، مستقر عندہ، سلیمان کے پاس موجود تھا، صرف دیکھا تو موجود تھا۔ اس وقت نور کی جو رفتار ہے، بعض سائنسی تحقیقات کہتی ہیں کہ انسان کی آنکھ جھپکنے کی بھی رفتار وہی ہے، پکڑی نہیں جا سکتی، اس لیے انسان دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں پہ رآہ المستقر، وہ وہاں پہ تھا۔ یہ کسی نبی نے نہیں کر کے دکھایا، اس نبی کا حواری تھا، اس نبی کا وصی تھا، اس نے یہ کر کے دکھایا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ نہ سمجھو کہ میں لے کے آیا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو عطا کی یہ قوت، ورنہ میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کا نہ شکری کرنے والا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے گویا کہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کیا، اسی کو فائدہ۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، غنی کریم ہے۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس کی قوت زیادہ ہے؟ بشر کی قوت زیادہ ہے، اسی لیے اوصیاء وہ بالاتر ہیں جنات سے، ائمہ و انبیاء علیہ السلام بالاتر ہیں۔ ادھر سوال پیدا ہو گیا سلیمان خود کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آقا کے سامنے خادم موجود ہوں تو آقا تھوڑی جرت کرتا ہے، وہ تو خادمین کو کہتا ہے کہ لے کے آؤ، ان کے کرشمے دکھاتا ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام بے درجہ اولا اس کے اوپر قدرت مند تھے۔ انہوں نے تو اپنے دربار کی شان کو بیان کیا ہے کہ کیا کیا خزانے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے تا قیامت آنے والے بشر کے سامنے پیش کر دیے کہ مومنین میں جن کی کیا قیمت ہے، اور ان میں پھر بشر مومن ہو اور وہ وسیع ہو اس کی کیا قدرت ہے۔ آئیں اب ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں کیا ہمارے پاس روایات ہیں۔ بصائر الدرجات بڑی ایک مایہ ناز کتاب ہے ہماری، اس میں چیپٹر ہے الکافی میں بھی زیادہ تر اسی کتاب سے احادیث آئی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بصائر الدرجات کی ان حدیثوں کو پیش کرتا ہوں، تقریباً 14 حدیثیں ہیں۔ تیز بعض ہم پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پہنچتے ہیں، لیکن یہ 14 کی 14 روایتیں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو مومن جنوں کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ پہلی حدیث ہے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے اوصانی، مجھ کو حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، بحوائج لہ بالمدینہ، مدینہ میں انہیں کچھ کام تھے ان کو بھیجا تھا۔ صدیر سیرفی بہت عظیم شخصیت ہے، صدیر سیرفی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ بصائر الدرجات قدیمی ترین کتابوں میں سے غیبت، تقریباً غیبت صغریٰ کی یہ کتاب ہے، 290 ہجری میں اس کے مصنف کی وفات ہے، غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، یعنی الکافی سے پہلے کی کتاب ہے۔ صدیر سیرفی کہتے ہیں اوصانی ابو جعفر بحوائج لہ بالمدینہ، مدینہ میں کچھ کام وغیرہ دیے مجھے اور کہا کہ یہ انجام دے کے امام باقر علیہ السلام نے۔ فبین انا فی فج الروحہ، فج الروحہ ایک جگہ ہے، کہتے ہیں میں اس جگہ پہ تھا، علی راحلتی، اپنے ساز و سامان سفر کے جو وہی جانور اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اذن انسان، ایک شخص دیکھا، انسان، یلوی بثوبہ، اپنے کپڑوں کو اس نے لپیٹا ہوا تھا اپنے ارد گرد۔ قال فملت الیہ، میں اس کی طرف مائل ہوا، وظننت انہ عطشان، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ شخص پیاسا ہے، میں اس کے پاس آگے گیا۔ فناولتہ الاداوہ، تو پانی کے لیے وہ میں نے اسے چیز دی جس سے پانی پیا جاتا ہے، مثلا آپ پیالہ کہہ لیں۔ اس نے کہا کہ لا حاجت لی بہا، مجھے نہیں اس کی ضرورت، یعنی پیاس نہیں لگی، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم ناولنی کتابا تینہ رطب، پھر اس نے ایک کتاب دی کہ وہ اس کے جو ظاہری حصہ تھا، تین ہوں یا بنا ہوا تھا،
وہ رت پتہ رطوبت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کا معنی دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے، بہرحال یعنی بند تھی وہ کتاب، ایک کتاب دی یا ایک خط دیا وہ بند تھا. ہوتے ہیں نا پرانے دور میں، ہم نے دیکھا ہوگا اس طرح کر کے کھول کے پڑھتے ہیں، تو ان کو بند کیا جاتا ہے، لاک کیا جاتا تھا مختلف چیزوں کے ذریعے سے. تو انہوں نے دیکھا مٹی سے ممکن ہے وہ بند کیا ہوا ہو، صحیح ہے، یا کسی چیز سے وہ بند تھا. بہرحال فلما نظرت الی ختمہ، جب میں نے اس کی وہ مہر کو دیکھا جس کے اوپر یہ ختم تھا، اذا ہوا خاتم ابی جعفر، اس کے اوپر امام باقر علیہ السلام کی مہر تھی. فقلت له متى عہدک بصاحب الکتاب، آپ کا امام علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان کب ہوا، یا آپ کی یہ گفتگو یا یہ تعلق کب قائم ہوا؟ قال الساعة، ابھی کچھ دیر پہلے. فَإِذَا فِيهِ أَشْيَاءُ يَأْمُرُنِي بِهَا، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے. قال التفت فَإِذَا لَيْسَ عِنْدِي أَحَدٌ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں توجہ کی تو میرے پاس کوئی ایک بھی بندہ نہیں تھا. صحیح ہے، یا میں نے توجہ کی تو وہاں پہ التفت، تو میں نے بعد میں ادھر توجہ کی، دیکھا تو آس پاس پہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا مجھے. فقدم ابو جعفر، پھر امام باقر علیہ السلام تشریف لائے تو فلقیتہ، میں ان سے ملاقات کی اور فرمایا، میں نے کہا ان کی خدمت میں، جعلت فداکا، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. رجل اتانی بکتاب وطینہ رطب، یہ کتاب ایک شخص لے کے میرے پاس آیا اور یہ اس طریقے سے بند ہے. اذا عجل لنا امر، کہ ہمارے لیے اس میں انہوں نے تیزی سے کوئی حکم بیان کیا ہے. ارسلت بعضهم یعنی الجن، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عجل لنا امر، ایک امر تھا، اصل میں یہ جن تھا اور ایک امر اس کو تھا، اس نے اس کا جواب ہم سے جلدی میں مانگا تھا. ان میں سے بعض جن یہ لے کے آئے تھے، تو اس کو پھر میں نے وہ جواب دیا اور اس کے ذریعے سے میں نے یہ بھجوایا تھا. اور اسی کے ضمن میں پھر یہ نقطہ بھی اضافہ ہے روایت کے اندر ہی، کہ امام باقر علیہ السلام ہی کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا صدیر ان لنا خدما من الجن، جنوں میں سے بھی ہمارے خادمین ہیں، صرف انسان خادم نہیں ہے، جن بھی خادمین ہیں ہمارے. فَإِذَا أَرَدْنَا السُّرْعَةَ، جب ہمیں بہت جلدی کوئی کام ہوتا ہے، بَعَثْنَاهُمْ، تو پھر ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ پہنچا کے آ جاؤ. یہ پہلی روایت تھی. دوسری روایت دیکھیں، یہ بھی ابو حمزہ صومالی سے، یہ صدیر کا واقعہ تھا، صدیر سیرفی کا، کیونکہ بعض روایتیں وہ تکرار ہیں، جیسے سعد اسکاف کی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 3-4 روایتیں انہی کی ہیں، تو وہ ہم ترک کریں گے. بس صدیر کا واقعہ آپ نے پڑھا. اگلا واقعہ ابو حمزہ صومالی کا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، کنت استأذن علی ابی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی. فقیل عنده قوم، تو مجھے جواب دیا گیا کہ ایک جماعت پہلے بیٹھی ہوئی ہے، اثبت قلیلا، تھوڑا صبر کرو، آپ آرام سے بیٹھو، حتی یخرجوا، وہ نکل جائیں تو پھر آنا. فخرج قوم، تو میں نے دیکھا نکل گئی ہے وہ جماعت، جا رہی ہے. انکرتہم، تو میں تو انہیں اجنبی پایا، پہچانتا ہی نہیں تھا. ولم اعرفہم، کسی کو بھی نہیں جانتا تھا میں. ثم اذن لی، پھر مجھے انہوں نے اجازت دی. فدخلت علیہ، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے، جعلت فداک، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. ھذا زمان بنی امیہ، بنو امیہ کا زمانہ ہے. وسیفہم یقطر دما، اور وہ تو آئے روز قتل و غارت کرتے رہتے ہیں. تو یہ کون بندے ہیں؟ میں انہیں نہیں جانتا تھا. خطرہ محسوس ہوتا تھا نا. ابھی تو ہمارے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی نہیں ہیں. جب ایک برادر کے گھر پہ آنے کی وجہ سے ایجنسیاں اسے اٹھا لیں تو اس دن یہ والی باتیں سمجھ آئیں گی کہ وہ کیوں اس طرح سے امام کی خدمت میں کہتے تھے. کیونکہ جو امام کی خدمت میں آتا تھا، اگر خاص بندہ ہوتا تھا تو حتماً و حتماً اٹھاتے تھے، حتماً و حتماً. 12 ائمہ علیہ السلام کے دور تک یہ چلتا رہا، امام حسین علیہ السلام کے بعد. اور اگر خاص نہیں ہوتا تھا تو ایجنسی ان کی پیچھے لگی رہتی تھی اور پھر اسے اچانک غائب کرتے تھے. تو اس لیے انہوں وہ بھی تھوڑے گھبرائے، ابو حمزہ صومالی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، ہؤلاء وفد شیعتنا من الجن، یہ ہمارے جن شیعہ ہیں. جاؤ یسألوننا عن معالم دینہم، اپنی دینی تعلیمات لینے کے لیے ہم سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے تھے. اگلی روایت دیکھیں، حدیث نمبر 3 ہمارے پاس ہے. یہ حدیث نمبر
ایک چھوٹی سی ہے، وہ ترکی ہے 2 اور 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث نمبر 4، 14 روایتیں ہیں، دیکھیں ہم چند منٹوں میں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے ابو حمزہ سے ہی، وہ کہتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، اور ممکن ہے یہ ابو حمزہ صومالی نہیں، ابی حمزہ بطائنی ہوں، بہرحال ابو حمزہ بطائنی سے ظاہراً یہ روایت ہے، یعنی یہ الگ ہے ابو حمزہ سے، یہ تیسرے اب راوی ہو گئے، تیسرے صحابی ہو گئے۔ ابو حمزہ بطائنی واقفیوں کا سردار تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کیونکہ بڑا قریبی تھا ائمہ علیہ السلام کا، تو اسے اموال کا ہیڈ بنایا ہوا تھا، کیونکہ بڑے سخت حالات ہوتے تھے تو اموال، شرعی اموال اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کو قبول کرنے سے منع کر دیا کہ میں ان کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ مال غبن کیا اور لوٹ لیا وہ مال خمس کا سارا، تو اس کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے بڑی نفرین کی، اور پورا اس نے ایک شیعوں کے اندر فرقہ ایجاد کیا واقفیہ کے نام سے، کہ اصحاب ائمہ علیہ السلام اس واقفیہ فرقے کو ممتورہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال اس لیے علماء میں اختلاف ہے ابو حمزہ بطائنی کی روایتیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں، تو علماء میں متعدد بیشتر علماء اس بات کے قائل ہیں وہ اب واقفی ہونے سے پہلے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ قبول ہیں، واقفی ہونے کے بعد قبول نہیں ہیں۔ واقفی ہونے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی روایتیں ہوں گی، تو یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے اس کی روایت ہے۔ بیان کیا ہے ابو حمزہ نے، کنت مع ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا، فیما بین مکہ و مدینہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے مابین تھے ہم، اذا التفت عن یساری، میں نے دائیں طرف دیکھا، اذا کلب اسود، کالا سیاہ ایک کتا تھا وہاں پہ، فقال ما لک قبحک اللہ ما اشد مسارعتک، کہ خدا تجھے اور قبیح بدصورت کرے، کتنی تیزی سے تو ادھر پلک لپٹ کے اور ایک پھلانگ کے ادھر آ گیا۔ اچانک کتا نظر آئے تو ڈر جاتا ہے نا، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ اچانک آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ فَإِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ، اسی اسنا میں وہ پرندہ بن گیا، اس کی مانند بن گیا۔ فَقُلْتُ مَا هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ، اب امام صادق علیہ السلام ادھر تھے اس لیے اس میں ہمت تھی، منجی نجات تو ساتھ ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں گھبرایا، تو کہا کہ یا امام یہ کیا بلا ہے، یا بھی کتا تو اب پھر پرندے کی صورت، تو امام نے فرمایا ہاذا عتم یا عصم، بعض جگہ پہ عصم آیا، عصم یہ جو نام ہے، عصم یا عتم، برید الجن، جنوں کا ڈاکیہ ہے یہ، ماتا ہشام الساعہ، کہ ابھی ہشام وفات پا گیا ہے، فہو یطیر ینعاہ فی کل بلدۃ، یہ اڑ اڑ کے اس کی خبر، ہشام کے مرنے کی خبر ہر جگہ پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اگلی روایت دیکھیں سعد اسقاف کی، یہ وہی روایت ہے جو آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، کہ وہ امام باقر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے سعد اسقاف، تو دیکھا وہاں پہ 8 بندے ہیں، اور یا زیادہ بندے کم زیادہ، لیکن اس روایت میں 8 بندوں کا تذکرہ ہے، انہوں نے کپڑے اوڑھے ہوئے ہیں اور امامے زرد قسم کے امامے پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی جماعت نہیں دیکھی تھی، بڑے حیران پریشان ہوئے، کہا کہ یہ قوم زت ہیں، زت کہتے ہیں یا ہندوؤں میں، ہندو بعض افراد ہوتے تھے ہند میں، کالے سیاہ چھوٹے قد کے افراد ہوتے تھے، یا سوڈان کے ہوتے تھے، تو ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، تو کہا یہ قوم زت ہیں، تو پھر امام نے تشریح پیش کی، اخوانکم من الجن، یہ جنوں میں سے تمہارے بھائی ہیں، حلال حرام کی چیزیں پوچھنے آئے ہیں۔ 5 اور 6 نمبر یہی روایت ہے۔ 7ویں روایت دیکھیں، یہ 7ویں روایت کی پر آج اختتام کرتے ہیں گفتگو کا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، آپ کا وہ 3 اجزاء سمجھ آئیں گے، یہ تو ہوائی جن ہو گیا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، صحیح ہے، کلب کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب آپ کے دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر پہ تھے، اذ اقبل ثعبان من ناحیت باب من ابواب المسجد، آپ مسجد جائیں، ابواب مسجد کوفہ جائیں، آپ داخل ہوں گے تو پہلا باب ثعبان ہے مسجد کوفہ میں، اور ادھر یہ واقعے کا بیک گراؤنڈ ادھر لکھا ہوا بھی ہے، اسی مناسبت سے باب ثعبان اسے کہا جاتا ہے، لیکن بعض اختلاف کرتے ہیں کہ یہ باب ہو نہیں سکتا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں دروازہ تھا، جہاں ممبر ہے اس ممبر سے ان کا دروازہ تھا۔ بہرحال ثعبان آیا، مسجد کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے کنارے سے ایک سانپ بڑا سا آیا،
لوگوں نے دیکھا فہم الناس یقتلوہ، اسے مارنے کے لیے لوگ بھاگے، فارسل امیر المومنین الیہم، لوگوں کی طرف امام نے بندہ بھیجا اور کہا کہ ان کفو، وہ رک جاؤ، مت مارو اس بیچارے کو، وہ فوراً رک گئے۔ وَأَقْبَلَ ثُعْبَانٌ يَنْصَابُ، وہ جو اس کا رینگنا ہوتا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں ینصاب، سانپ کی حرکت کو کیا کہتے ہیں، وہ رینگتا 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 حتی انتہا الی المنبر، ممبر پہ آ گئے۔ امام علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، یہ دروازے سے داخل ہوا تو غوغا مچ گیا اور سانپ تو سارے اسے مارنے کے لیے لپکے، تو امام نے فوراً بندہ ممبر سے بھیجا کہ انہیں کو رک جاؤ۔ اب وہ دیکھنے کہ کہاں جا رہا ہے وہ ممبر کے اوپر آ کے رک گیا۔ فتطاول وسلم علی امیر المؤمنین، امام علیہ السلام وہ تطاول ممکن ہے طویل ہوا اور سلام کیا امام علیہ السلام کو، ہوتا ہے نا اپنے بل کے اوپر یوں کھڑا ہوا، آپ اس طرح ایک تصور کر لیں۔ فاشار امیر المؤمنین بیدہ، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سلام کا جواب اسے دیا، اشارہ کیا۔ فنظر الناس، لوگوں نے دیکھا، وثعبان فی اصل المنبر، وہ اصل ممبر کے اوپر اب آ گیا، خود ممبر پہ۔ حتی فرغ علی امیر المؤمنین من خطبتہ، وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو گئے، امام نے پھر خطبہ دیا اور وہ بھی بیٹھا رہا۔ ثم اقبل علیہ، پھر اس سانپ کی طرف بڑھے، کہا کہ من انتا، کون ہو تم؟ کہا کہ انا عمرو بن عثمان خلیفتک علی الجن، میں عمرو بن عثمان ہوں، جنوں میں آپ کی جانب سے خلیفہ ہوں آپ کا۔ وَإِنَّ أَبِي مَاتَ، میرے باپ مر چکا ہے، وَأَوْصَانِي أَنْ آتِيكَ، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، فَأَسْتَطْلِعْ رَأْيَكَ، تو آپ کی رائے معلوم کروں کہ اب کون خلیفہ ہے ان کے بعد۔ فقط أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، میں آپ کی خدمت میں اب حاضر ہوا ہوں۔ فَمَا تَأْمُرُنِ بِهِ، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ وَمَا تَرَى، اور آپ کی نظر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی تجھے وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار کر۔ وَأَن تَنْصَرِفْ، اور جاؤ اپنی قوم میں پلٹ جاؤ، فَتَقُومَ مَقَامَ أَبِيكَ فِي الْجِنِّ، اور جنوں میں اپنے باپ کے قائم مقام بن جاؤ، میری طرف سے اب تم ان کے درمیان خلیفہ ہو۔ فَإِنَّكَ خَلِيفَتِي عَلَيْهِمْ، تم ان میں میری طرف سے خلیفہ ہو۔ فَوَدَّعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس نے امام علیہ السلام کو الوداع کہا، وَانصَرَفَ، وہاں سے چلا گیا۔ فَهُوَ خَلِيفَتُهُ عَلَى الْجِنِّ، جنوں میں امام علیہ السلام کا وہ نائب خلیفہ تھا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ جعلت فدیک فیأتیک عمر، کیا عمر بھی آپ کے پاس آئے کبھی؟ یہ جو ہے عمر بن عثمان کے خلیفہ کا بیٹا تھا، پھر اسی کو خلیفہ جنوں میں بنا دیا۔ امام نے فرمایا وَذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، وہ جب تک زندہ ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ میرے پاس آئے۔ قال نعم، وہ میرے پاس آتا رہتا ہے۔ بقیہ چند روایات ہیں کہ 7 روایتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، کچھ روایتیں انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔